میری شادی گھر والوں نے زور زبردستی خالہ کی بیٹی سے کروائی، جس کی اسکول میں ہی کسی نے عزت خراب کر دی تھی۔ شادی کی رات ہی میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تک نہیں، مجھے اس سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں منہ لپیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ پلنگ کے پاس زمین پر بیٹھی کسی چیز پر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورا گھر پھولوں سے بکھرا پڑا تھا۔ پورے گھر کو گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے، جبکہ شادی کی ہر طرح کی تیاری بھی مکمل ہو چکی تھی۔ سجاوٹ کی وجہ سے پورا گھر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرے گھر والے بھی بہت خوش تھے اور ادھر ادھر پھر رہے تھے اور مہمانوں کی خاطرداری کر رہے تھے۔ مہمانوں کی وجہ سے الگ شور امڑ رہا تھا اور سب کے چہروں پر خوشی بھرپور چھائی ہوئی تھی، جو یہ بتانے کو کافی تھی کہ سب ہی میری شادی سے کتنا خوش ہیں۔ لیکن ان سب کے بیچ میں خوش نہیں تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ خالہ کی بیٹی شازیہ تھی۔ وہی شازیہ جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی تھی۔ میرے گھر والے زور زبردستی میری شادی شازیہ کے ساتھ کروا رہے تھے۔ میں شازیہ کو پسند نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور میری ناپسندیدگی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسکول میں ہی اس کی کسی نے عزت خراب کر دی تھی، اور ایسے میں ایسی لڑکی سے کیسے شادی میں کر سکتا تھا جس کے پاس اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہی موجود نہیں تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ یہ سب ایک حادثہ تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ جو کچھ شازیہ کے ساتھ ہوا، اس میں شادیہ کی مرضی بھی شامل تھی۔ اس وقت شادی برا ماحول مجھے زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا، لیکن بے بسی کا یہ عالم تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت میں اپنے گھر کے صحن میں کھڑا تھا، جہاں مہندی کی رسم ہونا تھی۔ یہاں کھڑے کھڑے مجھے اپنا وہ بے بسی برا دن یاد آنے لگا، جب یہاں ہی کھڑے ہو کر اماں نے مجھ سے میری شازیہ کے ساتھ ہی شادی کی بات کی تھی، جس پر میں نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا تھا، لیکن میرے انکار کو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا تھا۔ وہ دن یاد کر کے میں ایک بار پھر کڑہنے لگا۔ یہ شازیہ کی وجہ سے مجھے پہلی دفعہ اپنے باپ سے تھپڑ پڑا تھا۔ اماں، نہیں کرنی مجھے شادی، اور آپ کی بانجی سے تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے بنا ڈرے اور بنا گھبرائے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا تھا۔ ہم سب صحن میں اکٹھے تھے۔ وہاں میری بھابھی، دو بڑی بہنیں اور اماں کے علاوہ میں موجود تھا۔ اماں ابا کے علاوہ ہم سب کھڑے تھے، جبکہ وہ خود صحن میں رکھے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے انکار پر جہاں باقی سب کا ہاتھ منہ تھک گیا تھا، وہیں ابا نے مجھے خوشمگی نگاہوں سے گھورا تھا، جبکہ اماں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرا چہرہ تھپڑ مار مار کر سرخ کر دیں۔ بھائی اس وقت جاب کی وجہ سے بیرون ملک تھے، تبھی اس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس سے نہیں تو پھر کس سے کروانی ہے تم نے شادی؟ نام بتاؤ مجھے اس کا، تاکہ میں ابھی اس کا کام تمام کر دوں۔ میرے چپ ہوتے ہی اماں نے غصے سے کہا تو میں ان کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں۔ اس طرح بات کا حل تو نہیں نکلے گا، اور نہ ہی یہ جوان اولاد سے بات کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے۔ سکون سے اس کی بات تو سنو کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ابا نے نرمی سے اماں کو ٹوک کر کہا، جس پر میں نے سکون کا سانس لیا کہ کوئی تو ہے جو میری بات سمجھ رہا ہے اور مجھے سننا چاہتا ہے۔ تو یہ جس طریقے سے بات کر رہا ہے وہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کیسے دھوک ٹوک انکار کر رہا ہے میری بانجی سے شادی کرنے سے؟ ارے برائی ہی کیا ہے اس میں؟ اچھی پیاری بچی ہے اور کافی سلجھی ہوئی ہے، ہر کام میں ماہر ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اپنی دیکھی والی ہے۔ اماں نے اب کی بار مجھے گور کر کہا تو میں گہرا سانس بھر کر بولا کہ میں ایک غیرت مند مرد ہوں، اور ایک غیرت مند مرد کو عزت بہت عزیز ہوتی ہے، اور مجھے بھی اپنی عزت بہت عزیز ہے، لیکن آپ کی بانجی کے پاس وہ عزت موجود نہیں ہے۔ وہ داغدار ہے، اور میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا جس کا دامن داغدار ہے۔ میرے تلخی سے بولنے پر صحن میں جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ سب حیرانی اور بے یقینی سے مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین ہی نہ آیا ہو کہ الفاظ میں نے ادا کیے ہیں، وہ بھی اماں کی لاڈلی بانجی کے لیے۔ وہ بانجی جس پر اماں جان چھڑکتی ہیں۔ اپنی بات کہہ کر میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں تھی کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور وہی کروں گا۔ میں سر جھکائے چپ چاپ کھڑا تھا کہ صحن میں اچانک ٹھاک کی آواز گونجی، اور میں اپنے قدموں سے لڑکھڑا گیا۔ مجھے میرے گال پہ شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ تھپڑ مجھے پڑا تھا، اور مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیٹے ہو کر تم اتنے کم ظرف ہو سکتے ہو۔ ہم نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ تم ایک لڑکی کے بارے میں اس طرح کی کوئی گھٹیا بات کہو۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس بیچاری کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، بلکہ وہ ایک حادثہ تھا جو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا تھا۔ اور کسی لڑکی کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ تم کیوں بھول گئے کہ تمہاری اپنی بھی دو بہنیں ہیں؟
ابا نے بے حد غصے والے انداز میں کہا، جس پر میرا سر شرمندگی سے جھک گیا، لیکن میں دل ہی دل میں پیچو تاب کھا رہا تھا۔ یہ اماں کی بھانجی کی وجہ سے مجھے آج پہلی دفعہ اپنے باپ سے تھپڑ پڑا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ میرے چہرے پر بے شک شرمندگی تھی، لیکن میرا دل اب بھی اس سے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی کبھی ہو سکتا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر ایک نظر سب کی طرف دیکھا تو سب افسوس سے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے، جس پر میں نے سر جھٹکا۔ اگر تم نے شازیہ سے شادی نہیں کی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اور میں یہ وصیت کر کے مروں گی کہ آخری وقت میں تمہیں میرا چہرہ بھی دیکھنے نہ دیا جائے۔ اماں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو ایک بار کو میرا وجود ہل کر رہ گیا کہ اماں شازیہ کی خاطر مجھ سے یہ سب کچھ کرنے کو کہہ رہی تھی۔ اتنا کہہ کر اماں سب کو لے کر اندر چلی گئی، جبکہ میں وہی تخت پر ڈہ گیا۔ سوچوں کا انبار تھا جو میرے ذہن میں سوار پڑا تھا، اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اماں نے جو دھمکی دی تھی میں اسے کبھی سچ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ مجھے اپنی ماں سے بہت پیار تھا۔ اس دن کے بعد سے اماں اور باقی سب نے میرا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور پھر سب کی ناراضگی دیکھتے ہوئے میں ان کی ضد کے آگے ہار گیا تھا اور شازیہ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج میں اس سجے سجائے گھر میں کھڑا تھا جہاں میں شازیہ کو رخصت کروا کر لانے والا تھا۔ وہ دن یاد آتے ہی میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، کیونکہ اس دن فیصلہ میری مرضی کے خلاف ہوا تھا۔ میری اماں کا فیصلہ جس پر میں بالکل راضی نہیں تھا، لیکن مجبور ہو کر میں حامی بھر چکا تھا۔ سر جھٹک کر میں اندر کی طرف بڑھا تاکہ تیار ہو سکوں۔ مہندی کا فنکشن رات 12 بجے تک جاری رہا تھا، جس کے دوران رسم کے مطابق مجھے مہندی وغیرہ لگائی گئی اور پیسے دیے گئے۔ اس سارے کام کے دوران میں اکتایا ہوا سا بیٹھا تھا، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ سب حد سے زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ رات ختم ہوئی تو اگلا دن چڑھا۔ سب لوگ صبح سے ہی تیاریوں میں مگن تھے۔ ایسے خاص و خاص تیاری کی جا رہی تھی جیسے ہم کسی عام لڑکی کو نہیں، کسی شہزادی کو بیاہ کر لا رہے ہیں، اور یہ سچ بھی تھا۔ میرے علاوہ وہ سب کے لیے شہزادی ہی تھی۔ میرے دل میں تو اس کے لیے صرف نفرت تھی جو شاید کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میں نے نکاح نامے پر سائن کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی بنا لیا، اور جانے کون کون سی رسمیں ادا کرنے کے بعد میں اسے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا، جو کہ نہ صرف اس کا سسرال بلکہ اس کی خالہ کا بھی گھر تھا۔ کچھ رسمیں ادا کرنے کے بعد اسے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا کہ رات کافی ہو چکی تھی اور سب تھک گئے تھے۔ میں باہر صحن میں چلا آیا کہ میرا کمرے میں جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، خاص طور پر اب جب وہ شازیہ موجود تھی، وہ لڑکی جو اپنی عزت محفوظ نہیں رکھ سکی تھی۔ میں صحن میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا جا رہا تھا، لیکن ذہنی خلفشار تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دوں، لیکن اس سے بھی اپنا ہی نقصان ہوتا تھا، کسی اور کا کیا جانا تھا۔ ابھی مجھے صحن میں کرسی پر بیٹھے 5 سے 6 منٹ ہی گزرے تھے جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ میں اپنے خیالوں سے چونکا تو دیکھا کہ سامنے ہی اماں کھڑی تھی اور محبت بھری نگاہوں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنا رخ واپس سامنے کی طرف موڑ لیا، یوں جیسے میں اماں کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ میری اس حرکت پر اماں کچھ دیر کے لیے چپ رہی، پھر کہنے لگی، جو ہوا اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی۔ جو کچھ ہوا وہ سب کچھ قسمت میں ایسے ہی ہونا لکھا تھا، اسے نہ تم روک سکتے تھے اور نہ ہم، اور ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے جسے ہم عام انسان سمجھ نہیں سکتے۔ شازیہ سے تمہاری شادی میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جسے تم ابھی سمجھ نہیں پا رہے، لیکن آہستہ آہستہ تم سمجھ جاؤ گے۔ اس وقت تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، کافی تھک گئے ہوگے۔ اماں مجھے نرمی سے سمجھا کر مڑی اور جانے لگی، مگر ابھی اماں نے 2 قدم بھی نہ اٹھائے ہوں گے کہ کچھ یاد آنے پر وہ رک کر میری طرف پلٹی۔ شازیہ ایک اچھی لڑکی ہے جسے تم بچپن سے جانتے ہو، وہ تمہاری کزن ہی نہیں بلکہ اب تمہاری بیوی یعنی تمہاری ذمہ داری بھی ہے، اور اسے خوش رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اس لیے میں کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، اور نہ ہی تم اس سے کوئی برا سلوک کرو گے۔ اماں نے کہا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں اب چلتی ہوں، تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ اتنا کہہ کر اماں اندر چلی گئی۔ اماں کی کوئی بھی بات مجھے اچھی نہیں لگی تھی، لیکن ان کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ مزید 5 سے 6 منٹ وہاں ٹھہر کر میں اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بوجھل سے قدموں سے چلتا ہوا میں اپنے کمرے کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پورا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ یہ ماننے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ پورا کمرہ ہی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن یہ خوبصورتی بھی میرے دل کو خوش نہیں کر پائی، کیونکہ کمرے کے بیچ میں رکھے گئے بڑے سے بیڈ پر شازیہ اپنا حسین لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی چہرے کی طرف دیکھنے کی بالکل کوشش نہیں کی، بغیر اس کی طرف دیکھے اور بغیر کوئی بات کیے
میں اپنے کپڑے الماری سے لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں کپڑے بدل کر واپس آیا اور شازیہ کا لہنگا ایک طرف ہٹا کر کروٹ لے کر سو گیا۔ میں اس کی طرف پشت کر لی تھی اور اسے بالکل بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ شادی کی رات تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ مجھے اس سے شدید نفرت ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے ضد پر اتر آئے تھے، یہاں تک کہ ابا نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ کبھی کبھی زندگی ہم سے وہ کام کروا لیتی ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے، ایسے کام جو ہمیں ناگوار گزرتے ہیں، لیکن وہ زندگی ہی کیا جو ہماری مرضی کے مطابق چلے، اور ہمارے ساتھ بھی زندگی نے یہی کیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے دھکا دے کے کمرے سے نکال دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو اماں مجھ سے شدید ناراض ہو جاتی، اور ایسا میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ یہی سوچتے میں منہ لپیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اچانک میری آنکھ کھلی۔ میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ پلنگ کے پاس زمین پر بیٹھی کسی چیز کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ حیرت ہوئی کہ وہ آدھی رات کے وقت بستر کی بجائے نیچے کیا کر رہی ہے۔ پہلے میں نے اسے آواز دینی چاہی، مگر پھر اپنا فیصلہ ترک کر دیا اور بستر سے نیچے اتر کر رفتہ رفتہ چلتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں 2 خشک پھول، ایک ڈائری اور ایک خوبصورت مگر پرانا سا پین اور ایک زنگ آلود چین موجود تھی۔ اس نے سینے سے ایک فوٹو فریم بھی لگا رکھا تھا جس میں موجود تصویر مجھے دکھ نہیں پائی تھی، لیکن یقیناً یہ وہ اسی شخص کی تصویر ہوگی جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور جس نے اس کی عزت خراب کی تھی۔ ہاں، باقی سب گھر والوں کے برعکس مجھے یقین تھا کہ اسکول میں ہی اس کا کسی کے ساتھ افیئر تھا اور اسی کے ساتھ اس نے اپنی عزت خراب کی تھی، جبکہ باقی سب نے اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ اس کی عزت کسی اسکول کے ملازم نے خراب کی تھی۔ اس وقت میں اس کے پاس یہ سب دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی اس طرح کی بری حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی گئی تو کیا ہوتا؟ وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً رو رہی تھی۔ ایک دم مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور خون میں جیسے غصے کی شرارے دوڑنے لگے۔ قیرت نے ایک دم جیسے جوش مارا اور میں نے آگے ہو کر جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ وہ ابھی تک اپنے اسی جوڑے اور حلیے میں موجود تھے۔ میک اپ بھی ویسے کا ویسا ہی چہرے پر موجود تھا۔ ہاں، کاجل ذرا رونے کی وجہ سے پھیل گیا تھا اور بال بھی ذرا بکھرے ہوئے تھے۔ رونے کی وجہ سے اس کا ناک اور چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی بے بسی اور دکھ تھا جسے دیکھ کر کچھ پلوں کے لیے میرے دل میں اس کے لیے احساس اور ہمدردی جاگ اٹھی، لیکن فوراً سے نفرت کا احساس واپس آ گیا، وہ جو پہلے ہی رونے کی وجہ سے ہلکان ہو رہی تھی۔ میرے یوں جھٹکا دیکھ کر کھڑا کرنے سے لڑکھڑا سی گئی، مگر پھر خود کو سنبھال کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیا ہے یہ سب؟ میں نے غصے سے بھڑکتے ہوئے پوچھا تو اس نے اپنی سرخ ہوتی بیگی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دی۔ یہ میرا ماضی ہے، اس نے بے حد تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا ماضی میرا حال خراب کر رہا ہے، میں نے بھی تلخ بھرے انداز میں کہا تو وہ یکٹک مجھے دیکھے گئی جیسے بے بسی ہو۔ آئندہ مجھے یہ سب چیزیں نظر نہ آئیں، میں نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر کہا تو وہ سر جھکا کر اسبات میں سر ہلا گئی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں اتر گیا۔ اگلے دن ولیمہ تھا، لیکن میرا یہ دن بھی میرے لیے خوشی کی بجائے اکتاہٹ بڑا تھا۔ ایک عجیب سی چڑ اور سر درد تھا جس سے مجھے گھیرا ہوا تھا، اور یہ سر درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں، مگر میرے ساتھ یہ عجیب مسئلہ تھا کہ جب کوئی چیز یا بات میرے مزاج کے خلاف ہوتی تو مجھے سر درد ہونا شروع ہو جاتا اور مسلسل ہوتا رہتا، اور اب بھی ہو رہا تھا اور اب شاید ہوتے ہی رہنا تھا۔ ولیمے کا دن گزر گیا اور شازیہ رسم کے مطابق اپنے مائکے چلی گئی، جس پر میں نے بھی شکر ادا کیا۔ جانا تو مجھے بھی تھا، مگر میں خود ہی نہیں گیا کہ وہاں جا کر مجھے اپنا سر درد اور اکتاہٹ نہیں بڑھانی تھی۔ اگلے دن شازیہ واپس آ گئی تھی اور زندگی اب رفتہ رفتہ گزرنے لگی تھی۔ شازیہ کے ساتھ میرا رویہ بالکل اجنبیت بھرا تھا، اور حیرت کی بات تو تھی کہ اس نے بھی میرے اس رویے کی بالکل شکایت نہیں کی، نہ ہی مجھ سے، نہ ہی اماں سے یا گھر میں کسی اور سے۔ ہاں، مگر اس کے سامنے میں اس سے نارمل رویہ ہی رکھتا تھا تاکہ اماں کا دل میری طرف سے خراب نہ ہو۔ شازیہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی جو بے حد حسین تھی مگر بے حد خاموش اور دنیا سے اکتائی ہوئی سی۔ اس کی آنکھیں بے حد سرد تھیں، یوں جیسے کوئی تیز سرد لہر اس کی آنکھوں میں جم سی گئی ہو۔ میٹرک کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کے بعد میں نے کہیں بھی آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ تب کے بعد میں نے شادی کے وقت ہی شازیہ کو دیکھا تھا، وہ بھی اپنی بیوی کے روپ میں۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ شادی کی رات کے بعد سے شازیہ نے کبھی میری طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
ہم ایک ہی چھت اور ایک ہی کمرے میں میاں بیوی ہونے کے باوجود دو اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ میں سوچنے لگا تھا کہ مجھے کسی طرح یہ شادی ختم کرنی ہے، اور وہ بھی بنا برا بنے، کیونکہ میں ساری زندگی شازیہ کے ساتھ نہیں گزار سکتا تھا۔ ایک رات میں کمرے میں آیا تو دیکھا کہ شازیہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر میں ہل کر رہ گیا کہ یا اللہ، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، اس نکاح کی برکت سے اس کے دل میں میرے لیے پیار ڈال دے، اور اسے مجھ سے نفرت نہ ہو، وہ مجھے اپنی زندگی سے بے دخل نہ کرے، اس کے دل میں میرے لیے ہمدردی اور احساس ڈال دے کہ وہ مجھے خود سے دور نہ کرے، اس کے دل سے میرے لیے موجود ساری نفرت نکال دے۔ وہ رو رو کے بس بار بار یہی کہی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ سن کر میں سناٹے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا واقعی میں اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ وہ بے بسی سے خدا سے ایسی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ میری راتیں اور میرے دن بے چین اور بے سکون ہو چکے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی گئی تو میں نے ارادہ کر لیا اور اپنے اس فیصلے کا ذکر اپنے والدین سے کیا کہ میں شازیہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور یہ رشتہ ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ میری بات سن کر میرے والد نے کہا کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی، لیکن اب شازیہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اسے چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے، اور اس رشتے کے ختم ہونے سے دو خاندان ٹوٹ جائیں گے اور پھر کبھی پہلے کی طرح نہیں ہو سکیں گے۔ تمہیں یہ رشتہ ہر حال میں نبھانا ہے تاکہ خاندان کی عزت بچائی جا سکے۔ میری الجھن اور بے سکونی مزید بڑھ گئی تھی۔ میں شازیہ کو نہ چھوڑ پا رہا تھا اور نہ ہی اپنا پا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا یہی حال رہا تو میں نفسیاتی بن جاؤں گا۔ شازیہ کے ساتھ میرا رویہ بہتر کیا ہوتا، بلکہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت خیالوں میں ڈوبی رہتی، کسی بات کا جواب ہوں ہاں میں دیتی۔ اس پر کسی روبوٹ کا گمان ہوتا جس میں نہ جذبات ہے نہ احساسات، جس کی وجہ سے مجھے اس سے مزید چڑ ہوتی۔ اسے دیکھ کر مجھے یہی لگتا کہ وہ ہر وقت اپنے عاشق کے خیالوں میں ڈوبی رہتی ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ وہ ہر وقت ڈائری تھامے رکھتی تھی جس میں اس نے سوکھے پھول رکھے ہوئے تھے۔ یہ شاید اس کے عاشق نے اسے دی تھی۔ اب میں اپنا سارا غصہ اور فرسٹریشن اس پر اتارنے لگا تھا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ یوں تو اس کی غیر موجودگی کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور اب جب وہ میرے سامنے نہیں تھی تو اس کی غیر موجودگی مجھے بری لگ رہی تھی۔ میں تیزی سے اپنے کمرے سے باہر آیا، مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ پریشان ہو کر میں نے ہر کسی سے پوچھا، مگر کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ شازیہ کہاں گئی۔ شازیہ کو غیر موجود پا کر سبھی پریشان ہو گئے تھے، اور باری باری سب رشتہ داروں کو فون کرنے لگے تھے کہ کہیں شازیہ وہاں تو نہیں آئی، مگر شازیہ کسی کے بھی ہاں نہیں گئی تھی۔ میں تیزی سے کمرے میں واپس آیا اور شازیہ کا سارا سامان چیک کیا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ شازیہ کا سارا سامان اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اچانک میری نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ پہ پڑی، جس کے نیچے ایک کاغذ دبا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے وہ کاغذ لیمپ کے نیچے سے نکال کے دیکھا۔ اس پہ ایک تحریر درج تھی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کو میرا وجود برا لگتا ہے، آپ مجھے اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتے، نہ ہی آپ دل سے مجھے اپنی بیوی مانتے ہیں، بلکہ اس رشتے کو کاغذی سمجھتے ہیں، اور یہ رشتہ بھی خالہ اور خالو کے کہنے پر نبھا رہے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ مجھے قبول کر لیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میرا ماضی آپ کے دل کا کانٹا بن گیا ہے، لیکن میں حقیقت کو بدل نہیں سکتی، نہ ہی آپ کو مزید تکلیف میں مبتلا رکھنا چاہتی ہوں، اس لیے ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں۔ وہ خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ میں نے ایسا تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں چلی جائے گی۔ شاید میرا رویہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اس کو وہ برداشت نہیں کر سکی۔ میں پریشان سا ہو کر بائی کی طرف بھاگا اور باہر نکل گیا تاکہ اسے ڈھونڈ سکوں۔ میں ساری رات اسے سارے شہر میں ڈھونڈتا رہا، جہاں جہاں اس کے ہونے کی امید تھی وہاں وہاں گیا، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ پریشانی اور فکر سے میرا برا حال تھا۔ چاہے جیسی بھی تھی وہ میری بیوی تھی، جس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری تھی۔ اگلے دن میں شام کو ناکام سا گھر آیا تو سب کی طرف سے ہزاروں سوال تھے جو مجھ سے کیے جا رہے تھے۔ میں نے بنا رکے سب کچھ بتا دیا کہ میرا شازیہ کے ساتھ کیسا رویہ تھا، جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کر چلی گئی۔ میری بات سن کر سب نے حیرانی اور بے یقینی سے مجھے دیکھا، پھر مجھے برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، پہلے تمہاری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی، اس کی عزت چلی گئی، وہ گمسم ہو گئی، مرنے کی کوششیں کرنے لگی۔ تمہاری وجہ سے وہ آگے پڑھ نہیں سکی، ڈاکٹر بننے کا اپنا خواب پورا نہیں کر سکی، لوگوں سے ڈرنے لگی، لوگوں کی باتیں اور تانے برداشت کرنے لگی، اور اب تمہاری وجہ سے وہ در بدر ہو گئی ہے۔
اماں نے چیختے ہوئے میرے منہ پہ مسلسل تھپڑ برساتے ہوئے کہا تو میرا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا. بھلا اس کی عزت جانے میں کیسے وجہ بن سکتا تھا؟ میری وجہ سے بھلا کیسے یہ سب ہوا تھا؟ اماں ابھی بھی چیختے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور ابا ان کو چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے. اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ میرے سر کا درد بڑھنے لگا. میری آنکھوں کے سامنے دھندلا دھندلا سا منظر لہرانے لگا. ایک لڑکی کے رونے، چیخنے اور خود کو بچانے کی فریادیں، اس کے بھاگنے کی کوشش مجھے یاد آنے لگی. مگر یہ سب کچھ بہت بھیانک تھا، کیونکہ وہ جس سے بچ کر بھاگ رہی تھی وہ میں تھا. جو اسے پکڑ کر اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ میں ہی تھا. فرق بس یہ تھا کہ اب میں جوان جہان مرد تھا، جبکہ تب کی بات تھی جب میں ٹین ایج لڑکا تھا. یہ انکشاف میرے لیے جان لیوا تھا کہ شازیہ کی بربادی کا ذمہ دار میں تھا، پھر اس کو قصوروار سمجھنے اور اس پر زندگی تنگ کرنے والا بھی میں ہی تھا. مجھے لگا میرا سر پھوڑے کی طرح دکھنے لگا ہے، اور پھر اگلے ہی لمحے میں کسی کٹے شہتیر کی طرح زمین پر گر گیا. آہستہ آہستہ میرا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا، جبکہ میرے گھر والوں کی چیخو پکار بھی مدم سے مدم تر ہوتے ہی بالکل ختم ہو گئی. مجھے جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کتنی دیر بعد ہوش آیا ہے، مگر میرا سر من بھر سے بھاری ہو رہا تھا اور جو درد تھا وہ میری جان نکال رہا تھا. ایک ہاتھ پہ کنولا بھی لگا ہوا تھا جہاں مسلسل سوئی کی چبھن ہو رہی تھی. مجھے اچانک سب یاد آیا کہ میرے بے ہوش ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا. میں بے آواز رونے لگا. امی ابو مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے قریب آئے، مگر میں خاموشی سے بس آنسو بہاتا رہا. انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اچانک ٹیبل پر پڑا میرا فون بجنے لگا. میں نے تیزی سے فون اٹھایا تو جھٹکا لگنے سے میری دماغ کی نسیں ہل گئی، مگر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی. فون پر کوئی اجنبی تھا جو کہہ رہا تھا کہ جس بیوی کو ڈھونڈنے میں تم ہلکان ہو رہے ہو وہ ایک ہسپتال میں زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی ہے. ساتھ ہی اس اجنبی نے مجھے ہسپتال کا پتہ بھی دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ کون تھا. میں بنا دیری کیے اور بنا کسی کو کچھ بتائے باہر بھاگا اور اس ہسپتال پہنچ گیا جہاں وہ آئی سی یو میں موجود تھی. وہ کافی کمزور لگ رہی تھی، چہرہ بھی کافی پیلا پڑ چکا تھا. اسے اٹینڈ کرنے والے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ڈپریشن کی مریض ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے. وہ بس عامر کا نام لیتی رہتی ہے اور یہی کہتی رہتی ہے کہ عامر اسے کبھی نہ چھوڑے ورنہ وہ مر جائے گی. وہ عامر سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کی تمام تر نفرت کے بعد بھی اس کے بغیر نہیں جی سکتی. ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ وہ 2 مہینے کی حاملہ ہے اور اتنا ڈپریشن اور ذہنی دباؤ اس کی حالت کے لیے صحیح نہیں ہے. ڈاکٹر کی باتیں سن کر مجھے دچکا سا لگا، کیونکہ عامر میں ہی تھا اور مجھے سب یاد آ چکا تھا. لیکن اس سے بھی زیادہ سرپرائزنگ اس کے حاملہ ہونے کی خبر تھی. اس بات پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بچہ میرا ہی تھا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی. میں ڈاکٹر کی اجازت لے کر تیزی سے اندر گیا اور شازیہ کا ماتھا چوما، جس نے میری صحت کی خاطر اپنی ذات پر اتنا کچھ برداشت کیا تھا. قصوروار بھی میں ہی تھا اور اس سے نفرت بھی میں نے ہی کی تھی. وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی. مجھے وہ پیار یاد آنے لگا جو میں نے اس سے کیا تھا، بچپن کی محبت جسے میں بھول گیا تھا اور بھول کر شازیہ کو سزا دے دی تھی. میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور پھر شازیہ کا بہترین علاج شروع کروا دیا تاکہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو سکے. میں نے شازیہ کے ملنے کی خبر گھر پر بھی دے دی تھی تاکہ ان کی پریشانی دور ہو سکے. 3-4 دن وہ ہسپتال میں رہی اور 3-4 دن ہی نیم غنودگی کی حالت میں رہی تھی کہ اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ گیا ہوں. مجھے فون کرنے والا بھی ایک ڈاکٹر ہی تھا جس نے شازیہ کے پرس سے ہی میرا فون نمبر لے کر مجھے کال کی تھی. 5ویں دن میں نے شازیہ کو ڈسچارج کروا لیا تھا. اسے جب مکمل ہوش آیا تو مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ڈرنے کے ساتھ ساتھ گمسم بھی ہو گئی تھی. میں بنا اسے کچھ بھی کہے اسے گھر لے آیا تھا اور وہ چپ چاپ چلی بھی آئی تھی. گھر والوں نے پہلے کی طرح گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا کہ اسے کچھ بھی برا نہ لگے. اور پھر رات کو میں نے اسے سکون سے سلا دیا تھا اور پھر اس کی ڈائری لے کر بیٹھ گیا تھا جس میں اس نے مجھ سے اپنی محبت کا کئی بار اظہار کیا تھا. یہ ڈائری، سوکھے گلاب اور چین میں نے ہی اسے گفٹ کیے تھے تب جب میں 3 ایج میں تھا اور شازیہ سے بے حد پیار کرتا تھا. مجھے یاد ہے بچپن سے ہی ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں کافی آنا جانا تھا، جس کی وجہ سے ہماری آپس میں کافی اچھی دوستی تھی اور بڑے ہونے تک ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے سے اظہار بھی کر چکے تھے. میں شازیہ سے ایک کلاس آگے تھا. اسکول میں فیئرویل پارٹی تھی. شازیہ اچھی طرح تیار ہو کر آئی تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی. پارٹی کے بعد سب چلے گئے تھے. میں بھی اس کے ساتھ نکلنے لگا تھا کہ میرے من میں نہ جانے کیا سمائی کہ میں اسے اسکول کی ایک کلاس میں واپس لے گیا اور اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی، جس پر وہ بری طرح مزاحمت کرتی خود کو بچانے کی خاطر بھاگنے لگی. مگر میں نے اسے قابو کر کے اس کی عزت خراب کر دی تھی. اور جب مجھے ہوش آیا
کہ یہ میں نے کیا کر دیا تو میں بری طرح گھبرا گیا اور اسے وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ جب باہر سڑک پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس ایکسیڈنٹ کے بعد میں بال بال موت سے بچا تھا، لیکن میرے دماغ کے پچھلے حصے پر گہری چوٹ آئی تھی کہ میں پہلے کی ہر بات بھول گیا تھا، اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ مجھے کوئی دھچکا یا صدمہ لگا تو میرا دماغ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شازیہ کے مجرم کا پتہ لگا تو کسی نے مجھے کچھ نہ کہا، نہ ہی کبھی اس بات کا احساس دلایا کہ اس کا گنہگار میں ہوں، مگر یہ طے ضرور کر دیا گیا تھا کہ شازیہ کی عزت اگر میں نے خراب کی ہے تو اس کو آباد بھی میں ہی کروں گا، اسے شادی کر کے۔ تبھی میرے لاکھ انکار کے بعد بھی میری شادی شازیہ سے کروا دی گئی، اور وہ بھی میری صحت کی خاطر۔ سب سہتی خاموش رہی۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور میں سب کچھ یاد کر کے بے شمار ہو رہا تھا کہ تبھی میری نظر اپنی بیوی پر پڑی جو گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ نیند میں بری طرح روتی ہوئی معافی مانگ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی کہ میں اسے جانے دوں، اس کی عزت خراب نہ کروں ورنہ وہ مر جائے گی۔ مجھے بے تحاشا شرمندگی نے آن گھیرا کہ میری وجہ سے وہ کیا کیا سہتی رہی تھی۔ تبھی وہ پھر بولنے لگی کہ چاہے میں اسے نفرت کروں یا چاہے اپنی بیوی نہ سمجھو، مگر اسے خود سے الگ نہ کروں، نہ ہی اسے چھوڑو۔ میں شرمندہ ہو گیا اور تیزی سے اسے اٹھا کر اس کے پیر چھو کر اسے معافی مانگنے لگا۔ وہ اچانک گھبرا گئی، مگر جب اسے سب سمجھ آیا کہ مجھے سب یاد آ گیا ہے تو وہ بری طرح رونے لگی۔ میں مسلسل معافی مانگتا رہا، اور جب وہ سنبھلی تو اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ سکون اور اطمینان ہماری زندگی میں واپس آ گیا اور ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ وہ میرے ساتھ مطمئن تھی۔ کبھی کبھی وہ کہتی کہ اسے یقین نہیں آتا کہ اسے تمام خوشیاں واپس مل چکی ہیں، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے، مگر میں اسے یقین دلاتا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ اب ہر طرف بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور دکھ کا کبھی سایہ بھی ہم پر نہیں پڑنے دوں گا، جس پر وہ مسکرا کر میرے ساتھ لگ جاتی۔ ہم ماضی کو پیچھے چھوڑ کر اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگ گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد ہمارا بیٹا پیدا ہوا جو ہماری خوشیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ ہم نے اپنے بچے کو اپنی تمام محبت اور توجہ دی تاکہ اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی خلا نہ ہو۔ وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک ایسا انعام تھا جس نے ہمارے ماضی کی تمام تلخیوں کو دھندلا کر دیا، اور ہم ہر تکلیف، ہر دکھ بھول کر اپنی خوشیوں کو جینے لگے۔